يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہاری اس دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کافر یعنی حق کے انکاری تھے۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہوں، یعنی انہیں کسی نے حق سے آگاہ ہی نہ کیا ہو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر ہیں، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دیتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے، اگر چاہے تو تمہیں نابود کر دے، اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ بے شک جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بے شک میں اپنی جگہ عمل کیے جا رہا ہوں، پھر تم ان قریب جان لوگے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے، بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ انہوں نے اللہ کے لیے انہی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جنہیں اس نے کھیتی اور مویشیوں میں سے پیدا فرمایا ہے، پھر اپنے گمان باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے،
اور یہ ہمارے خود ساختہ شریکوں کے لیے ہے، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے سو وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے تو وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کیا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کی نگاہ میں خوشنما کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں برباد کر ڈالیں اور ان کے بچے کھچے دین کو بھی ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ انہیں جبراً روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے۔ پس آپ انہیں اور جو افطرا پردازی وہ کر رہے ہیں اسے نظر انداز کرتے ہوئے چھوڑ دیجئے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اپنے خیال باطل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، اور یہ کہ بعض چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری کو حرام کیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ جن پر ذبح کے وقت یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ ان قریب وہ انہیں اس بات کی سزا دے گا جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ انہو حکیم علیم۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ان قریب وہ انہیں ان کی من گھڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ واقعی ایسے لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم صحیح کے محض بے وقوفی سے قتل کر ڈالا، اور ان چیزوں کو جو اللہ نے انہیں روزی کے طور پر بخشی تھیں اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے حرام کر ڈالا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔